اچھا، اب آ جائیں یہودیوں میں. یہودیوں کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہودی مذہب بہت ہی اس کے یہاں اس میں توحید پائی جاتی ہے، اور بس یہ ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ ریسزم بھی ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن آپ کو میں ایک شاکنگ چیز سنانے جا رہا ہوں. یہ ایک ریفرنس ہے، ایک آتھر ہے جو ابھی زندہ ہے، اور اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شہٹ اسرائیل. اس کی کتاب کا نام ہے جوش ہسٹری، جوش ریلیجن، دا ویٹ آف 3000 ایئرس. یہ لندن سے چھپی ہے اور 1997 میں یہ کتاب پبلش ہوئی ہے. اس کا میں ایک اقتباس آپ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہودیت میں توحید کا کیا کانسیپٹ ہے. اگر آپ نہیں جانتے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آج کے دور میں خصوصاً 13ویں صدی سے لے کر آج تک یہودیوں میں جو ربائز ہوتے ہیں وہ اپنے ان کا یہاں ایک خاص پریکٹس ہوتی ہے جس کو وہ قبالہ بولتے ہیں، اور قبالہ ایک خاص قسم کا جادو ہے جیسے کہ بلیک میجک. تو یہ ان کے جو پریسٹ ہوتے ہیں یہ بہت ماہر ہوتے ہیں، اس کے بغیر ان کا عالم کورس مکمل نہیں ہوتا. یعنی ان کا جو بندہ عالم بنتا ہے وہ قبالہ پڑھنے کے بعد عالم بنتا ہے. تو یہ جو اور یہ جو آتھر ہے یہ خود یہودی ہے، اور یہ اسرائیل میں ہی رہتا ہے. اس نے یہودیت کی تاریخ اور وہاں اس کا جو کلچر ہے اس کی تاریخ لکھی ہے. اس میں اس نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا قبالہ the universe is ruled not by one god. میں چاہتا تھا کہ یہ آپ کی اسکرین پر دکھا دوں لیکن کسی وجہ سے میں اس کو دکھا نہیں پا رہا ہوں، تو میں دوسرے کمپیوٹر سے پڑھ رہا ہوں اس کو. According to the Kabbalah, the universe is ruled not by one god but by several deities. کہ قبالہ کے ٹریڈیشن کے مطابق اس یونیورس میں ایک خدا کی حکومت نہیں ہے بلکہ الگ الگ ڈیٹیز کی، الگ الگ خداؤں کی حکومت ہے. Of various characters and influence emanated by a dim distant first cause. ان تمام خداؤں کی الگ الگ خصوصیات اور صفات ہیں، لیکن یہ سب ایک فرسٹ کاز سے، جس کو ہم سبب اول یا علت اولا یا فرسٹ کاز انگلشی میں کہہ لیں، وہاں سے نکلے ہیں. اچھا، omitting many details، کہتا ہے کہ ڈیٹیل میں جائے بغیر one can summarize the system as follows. ایک آدمی اس پورے سسٹم کو اس طریقے سے سمجھ سکتا ہے. کس طریقے سے؟ From the first cause, first a male god called wisdom or father and then a female goddess called knowledge or mother were emanated. کہ جو پہلا کاز تھا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس سے پہلا میل خدا، مذکر خدا نکلا جس کو یہ لوگ وزڈم یا فادر بولتے ہیں، بالکل عیسائیوں کے طرح. اور ایک فیمیل خدا گاڈس نکلی کہ جس کو یہ لوگ نالج یا مدر بولتے ہیں، ہندوؤں کی طرح. وہ نالج کو ان کے ہاں مؤنث بولا جاتا ہے، یعنی فیمیل گاڈس بولا جاتا ہے. یہ دونوں پیدا ہوئے اس ایک کاز سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ فرام دا میرج آف دیز ٹو، ان دونوں کی شادی ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ a pair of younger gods were born. دو بچے پیدا ہوئے، یہ دو بچے بھی خدا تھے، بھائی بہن. also called by many other names، ان کے بہت سارے نام ہیں. تو ان میں ایک بیٹی ہے جس کو یہ لوگ لیڈی بولتے ہیں، اور ایک بیٹا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ گاڈ کی پوری فیملی ہے اور یہ سارے اپنا کام کر رہے ہیں، اور ان کا یعنی جو لوگ قبالہ پریکٹس کرتے ہیں ان کا پورا زور اس پر رہتا ہے کہ مختلف حالات کی وجہ سے، ہسٹوریکل جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ان بھائی بہنوں میں علیحدگی ہو گئی ہے، یہ الگ الگ ہو گئے، سیپریشن ہو گیا، تو ہمیں ان کو یونائٹ کرنا ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ کیسے خدا ہے کہ ان میں پہلے تو اختلاف ہو گیا، یعنی الگ الگ ہو گئے، اور ان کو ایک کرنے کی بات کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے. تو انسان چودھری ہوا کہ خدا چودھری ہوا؟ تو خدا کی پوری ایک فیملی ہے. تو بھائی اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں توحید ہے، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی، کس لیول کی توحید ہے کہ خدا کے یہاں مذکر اور مؤنث بھی ہے، پھر ان کی شادی بھی ہو رہی ہے، پھر ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں. تو خدا اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ یہودیوں کی توحید کا حال ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں ہندوؤں میں. آپ ہندوؤں میں کسی سے بھی پوچھیں کہ کائنات کو بنانے والے کتنے، کہے گا ایک. اوپر والے کتنے، کہے گا ایک. ان کے یہاں دو بڑے طبقے پائے جاتے ہیں، آریہ سماجی اور اسی طریقے سے لوکل ریگولر سناتنی. تو جو آریہ سماجی ہیں وہ اپنے آپ کو
بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم آئیڈل ورشپنگ نہیں کرتے, لیکن ان کے یہاں ایک کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا تو ایٹرنل ہے ہی, لیکن ساتھ میں میٹر بھی ایٹرنل ہے اور روح بھی ایٹرنل ہے. یہ تین چیزیں ایٹرنل ہیں. اب دیکھیں کہ ایٹرنیٹی یعنی ہمیشہ سے ہونا, یہ خدا کی ایک صفت ہے. اب اگر کوئی چیز اس صفت میں خدا کے ساتھ شرکت کرے گی تو آپ نے اس چیز کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جس طریقے سے خدا ایٹرنل ہے ایسے ہی فلاں 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 چیزیں بھی ایٹرنل ہیں, تو فلاں فلاں چیزیں بھی خدائی, اس خدائی پہلو میں خدا کے ساتھ اور خدا کی ہمسر ہو گئی. تو توحید کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر ایرر آ گیا. یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے جس کو ہم شرک فی الصفات کہتے ہیں, یعنی صفت میں خدا کی جو کوالٹیز ہیں اس میں شرک کرنا. تو آریہ سماجیوں کا یہ کہنا کہ جی نہیں, ہم تو توحید کے قائل ہیں, توحید کے قائل نہیں ہیں, وہ بھی مشرک ہیں, اور وہ اس لیے مشرک ہیں. اور رہی بات عام سناتنیوں کی, تو ان کے تو کیا کہنے, آپ کسی کے بھی سامنے ان کا ماتھا ٹکوا دیں, نہ صرف یہ کہ پتھر کے سامنے, بلکہ وہ پراؤڈلی لنگ کے سامنے بھی ماتھا ٹیکنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا پنیہ کا کام ہے, نیک عمل ہے, عبادت ہے, اور اس طریقے سے وہ اسپرچویلٹی اٹین کرنا چاہتے ہیں جو ان کو کبھی نہیں ملتی. اب جب جو بڑے مذاہب دھرم ہیں, بلکہ میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا یہاں آگے بڑھ کر, وہ یہ کہ ہندو دھرم میں عقیدے کا کانسیپٹ ہی نہیں پایا جاتا. ان کے یہاں کرما ہے, عقیدہ ہی نہیں ہے. مثلا آپ ہندو سے پوچھیں کہ بھئی تم اگر 10 خدا کو مانو تو کیا ہندو رہ سکتے ہو, کہے گا ہاں. ایک خدا کو مانو تو ہندو رہ سکتے ہو, کہے گا ہاں. اچھا کسی خدا کو نہ مانو تو ہندو رہ سکتے ہو, کہے گا ہاں. تو ہر اعتبار سے آپ کچھ بھی مانیں آپ ہندو رہ سکتے ہیں. مین چیز آپ کی کرما ہونی چاہیے, آپ کا جو کرما ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے, جس کو ہم عمل کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوؤں کے یہاں عقیدے کا کانسیپٹ نہیں ہے. ان کے یہاں کچھ بھی آپ مان سکتے ہیں, توحید مان سکتے ہیں, شرک مان سکتے ہیں, بس یہ کہ آپ کا عمل اس اعتبار سے ہونا چاہیے جو دھرم میں لکھا ہوا ہے. تو جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم توحید پرست ہیں. تو توحید کا جو کانسیپٹ ہے ان تمام مذہبوں میں اور دھرموں میں, یہ ہر جگہ کرپٹ ہو گیا. اسلام نے جو توحید پیش کی ہے وہ اپنے پرفیکشن کے ساتھ پیش کی. اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام نے کوئی ایسی چیز دی ہے کہ بھائی تو آپ اسلام میں داخل ہوئے بغیر بھی پریکٹس کریں تو آپ کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ اس کا کچھ بیڑا پار ہو جائے گا. اسلام نے فریج بنا کے دے دیا, اسلام نے جو ہے ایسی انوینٹ کر دیا کہ گرمیوں میں آپ ایسی چلائیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا ایسی اسلام نے نہیں دیا ہے. ایسا ایسی کس نے دیا, انسان نے دیا ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے. اسلام جو بات کہتا ہے وہ نئی نہیں ہے. اسلام وہی کہتا ہے کہ جو نبی اول حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی, لیکن مختلف وقتوں میں اس چیز کے اندر تبدیلی آ گئی. جو بنو اسرائیل کو بتائی گئی انہوں نے اس کو کرپٹ کر دیا. حضرت عیسیٰ کے فالوورز کو بتائی گئی انہوں نے اس کو کرپٹ کر دیا. اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں جن لوگوں کو ہم سناتنی کہتے ہیں ان کے یہاں بھی کوئی پیغمبر آیا ہو اور انہوں نے بھی اس کو اپنی قوم کو توحید کا درس دیا ہو اور انہوں نے اس کو کرپٹ کر دیا. تو اسلام جو چیز جو بیان کرنے کے لیے آتا ہے وہ یہ کہ جس چیز کو پرانی اقوام نے, پچھلی امتوں نے کرپٹ کر دیا ہے, اس کو صحیح کرے اور اس کو اپنے پرفیکشن اور کمال تک پہنچائے. یہ اسلام کی پہلی خصوصیت ہے. اسی کو ہم ربانیت کہتے ہیں. اسلام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی اور خالق کی بنانے والے کی غلامی میں لانا چاہتا ہے. یہ آپ کا کام ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں دوسرے انسان کی, پتھر کی, جانور کی, لنگ کی اور بچڑے کی اور درخت کی اور سانپ کی اور کیا کہنا چاہیے چوہے کی غلامی میں رہنا ہے, بندر کی غلامی میں رہنا ہے, یا یہ کہ ہمیں اس ذات کی غلامی میں رہنا ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو اور پوری انسانیت کو اور کائنات کی ایک ایک چیز کو اور ایک ایک ذرے کو بنایا ہے. یہ اب آپ خود ڈیسائیڈ